اس وقت میرے فریم کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مضبوط اعصاب کے مالک، ڈیفرنٹ کنٹروورسیز میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ آپ کے سامنے آج اسی رتبے اسی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیں آپ کی آج ان سے گفتگو کراتے ہیں۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری سیرت کے اندر، میرے نبی رحمت کی سیرت پاک کے اندر غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، وما رمیتا غزوہ حنین بھی ہے، اور پھر طائف کی وہ کیفیت بھی ہے کہ جب کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال انسانی زندگی کے اندر آسائشیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا آپ نے اپنے سے خلاف بولنے والوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے طرح طرح کے بہتان لگائے، جھوٹ پہ مبنی الزام لگائے، جو بھی تھا آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ بڑے دل کے مالک ہیں سب، کیسے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ صبر جو ہے نا وہ بڑے گھر سے آتا ہے، اور صبر کا پھل بھی میٹھا ہے۔ لیکن آپ مجھے خود بتائیں، آپ جس شعبے سے وابستہ ہے، جن لوگوں نے میرا دل دکھایا، چاہے ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا، یا ان کا تعلق جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے تھا، یا ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف جو شعبہ جات ہیں ان سے تھا، ان بیچاروں کا انجام کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ جب میں نے صبر کیا تو بہرحال مجھ سے وابستہ میرے بزرگوں کی برکت سے جس خانقاہ میں میں بیٹھا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جن کے تہجد کے نوافل قضا نہیں ہوتے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ اس طرح کا بہتان کا معاملہ، الزام تراشی کا معاملہ، ہرزہ سرئی کا ہو رہا ہے، تو یقیناً مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ بالکل میں جرات کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جس وقت میں اپنے جھنگ کی خانقاہ میں گیا، ایک بزرگ تشریف لے آئے، 70-75 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے ایسے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مہینہ نہیں گزرے گا یہ محترمہ اپنے انجام کو پہنچے گی، اللہ معاف فرمائے۔ قندیل بلوچ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ہے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ چلیں سر، پرانی باتوں کو چھوڑتے ہیں، نئی طرف آتے ہیں۔ آپ کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کتب کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ میرے بچے، بات یہ ہے کہ یہ میرا ایک ایسا رسالہ ہے جو تقریباً میں اگر کہوں گا نا کہ بر صغیر حتیٰ کہ افغانستان کے تقریباً ہر مشہور مفتی صاحب کے پاس موجود ہے، اور اتنا عظیم یہ رسالہ ہے کہ میں نے کہا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس پر علماء آپس میں لڑ رہے تھے کہ ایک طلاق ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، نہیں ہوتی 3 اگر اکٹھی دی جائے، 3 علیحدہ دی جائے۔ ہم نے اس کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر آپ کو پتہ ہے جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، بچپن کا نکاح وٹے سٹے کی بنیاد پر الحمدللہ میں نے یہ رسالہ لکھا کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یہ میری وہ کتاب ہے جو الحمدللہ ہر دورہ حدیث کرنے والا، ہمارے درس نظامی کا جناب آخری سال کا طالب علم اسی کتاب کو پڑھ کے، اور میں اگر نام ان علماء کے بولوں جنہوں نے مجھے خود کہا کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہم نے وفاق کا اور تنظیم کا امتحان پاس کیا ہے، تو بہرحال بہت سارے ان میں سے زندہ بھی ہیں اور بہت سارے ان میں سے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ حدیث، بڑے بڑے مفتیان کرام جو اس وقت موجود ہیں، اسی کتاب کی برکت سے الحمدللہ انہوں نے درس نظامی کے آخری سال میں بہت اعلیٰ نمبروں پر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اچھا حضرت صاحب، محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دنیا آپ کو دے گی۔ میرے بچے، میں یہی بات کہوں گا اہل تشیع حضرات کو بھی اور اپنے اہل سنت برادران کو کہ صبر سے رہیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں، عبادات کو اپنے اپنے انداز سے کریں، لیکن خدا را انسان کی جو اللہ نے ایک شخصیت رکھی ہے، جو اس میں متانت ہے، جو اس میں سنجیدگی ہے، ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو ہم انداز اختیار کریں تو اگر غیر مسلم ہمیں دیکھے تو وہ کہے کہ اسلام تو صبر کا دین ہے، یہ کیا انداز ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات کے ہاں جو انداز ہے، اس حقیقت کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کے زمانے میں بھی عام الحزن، جب آپ کے صاحبزادے چلے جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، جناب ابو طالب چلے جاتے ہیں، تو اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا ہے۔ اسی طریقے میں معنی یہ ہے کہ ضرور تعزیت کا اظہار کیا جائے، لیکن متانت اور سنجیدگی اور صبر میں رہتے ہوئے۔ یہ تھے جناب حضرت مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ۔ آپ نے ان کی بڑی مفید گفتگو سنی، اور میرا یقین ہے کہ آپ لوگ محظوظ ہوئے ہوں گے ان کی قیمتی باتوں سے، زندگی میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان رومیل طارق گیل، نیوز الرٹ، ملتان۔